بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ تمام مومن بھائی بہن کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو محترم سامعین اکرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات یہ جانتے ہیں کس طرح یہ بھگوا لیپ ٹاپ کا معاملہ چل رہا ہے، اور ہمارے بہت سارے عالم علماء جو ہے اس بات پہ باتیں کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، مگر ہمیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ میں آپ سبھی سے یہ اپیل اور گزارش کر رہا ہوں۔ مفتی سلمان اجہری صاحب کا ایک بیان جو سامنے آیا ہے بھگوا لیپ ٹاپ کے تعلق سے، آپ کو بتا دیں جس طرح کا یہ معاملہ لگاتار چلتے آ رہا ہے، لگاتار ہماری بہن بیٹیاں جو ہے غیروں کے ہاتھیں لگ رہی ہے اور اپنا آخرت خراب کر رہی ہے، تو آپ اور ہم سب کو اس پر توجہ دینا چاہیے۔ اگر آج ہم اور آپ آگے نہیں آئے تو یہ سارا چیز ایسا ہی ہوتا رہے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کس طرح یہ ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، ایک مشن بنایا ہوا ہے، مشن کے تحت یہ لوگ کام کر رہا ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور آپ لوگ ایسا کام کریں جہاں بھی آپ لوگ ہیں، جس اسٹیٹ میں آپ لوگ ہیں، تو آپ وہاں سے یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر آس پاس پڑوس جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں پہ آپ پروگرام رکھیں اور یہ ایک سسٹم بنائے، جتنے بھی نوجوان آج کے لوگ ہیں یہ سسٹم بنائے کہ ہم وہاں پہ مسلم خواتین کا ایک پروگرام رکھیں گے اور نوجوانوں کا بھی پروگرام رکھیں گے، لیکن وہاں پہ ہمیں اور آپ کو یہ کرنا یہ ہے کہ پنڈال جو بھی وہاں پہ جو ذمہ داری ہوتی ہے، جو بھی سجانے وجانے کا، یہ سارا کام آپ کی ذمہ داری رہے گی، اور عالم علماء کو لانے کا ذمہ داری ہم اس نمبر پہ، آپ نمبر کو شو کر رہے ہیں، اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر ہے یہاں پہ آپ اسکرین پہ دکھ رہا ہے، اس نمبر پہ آپ کال کیجئے، یہاں پہ سارا انتظام کر دیا جائے گا عالم علماء کا، اور جو عالمہ ہے سب کا انتظام یہاں سے کیا جائے گا، مگر آپ کی ذمہ داری یہ رہے گی آپ وہاں پہ سارا انتظام آپ کریں گے، یعنی پنڈال کا جو بھی مطلب کام ہے، وہاں پہ جو بھی سسٹم وغیرہ لگانا ہے سارا کام آپ کریں گے، تو یہ آپ کی ذمہ داری رہے گی، اور عالم علماء کا ذمہ داری آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو حفاظت عطا کر اور ہماری بہن بیٹیوں کو حفاظت عطا فرما۔ آپ لوگ آمین ضرور لکھیں۔ تو چلیے ٹھیک ہے، اس ویڈیو میں ایک ویڈیو لایا ہوں جو مفتی سلمان اجہری صاحب کا ہے۔ آپ جب ان کا بیان سنیں گے تو آپ کے دل میں وہ ساری باتیں اتر جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ان کا بیان ہی کچھ ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کو دل کو چھو جاتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ مفتی سلمان اجہری صاحب کا یہ بیان سنیں۔ آج کا ایک پیغام یہ ہے، میرا خصوصی پیغام، کیونکہ لائیو سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، امت کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو پیش آیا ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں بہت سارے طوفانوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، آج سب کو پتا ہے دین اسلام کے دشمن بناتے ہوئے پھر رہے ہیں، کبھی حضور کو نشانہ بنائے عزت کا، کبھی اسلام، کبھی قرآن، کبھی خدا کی ذات، یہ سب چیزیں چلی رہی ہیں۔ ان سب چیزوں میں ایک اور شعبہ انہوں نے شروع کیا، وہ ہماری باحجاب عفت معاب خواتین اور ہماری بچیوں کو کافر بنانا اور ان کو بھگا کر لے جانا اور ان سے شادی رچانا اور پھر ان کے ساتھ بلاత్కాر کرنا اور پھر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ ابھی میں آج دیکھ رہا تھا ایک بڑے اخبار والے نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے ایک سال میں 40,000 مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنایا گیا، 40,000 کے قریب۔ میرے عزیزو، قوم کے غیور افراد، کیا تمہاری آنکھیں نہیں بھیگتی اس چیز پر؟ کیا تمہارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے کہ ہماری بچیوں کا فیوچر اتنا خطرناک ہو گیا ہے؟ یہ ظالم کتے ہمیں الزام لگاتے تھے کہ لو جہاد کرتے ہیں، لو جہاد کرتے ہیں، اور اس کی آڑ میں اب یہ کھلے عام یہ کہنے لگ گئے کہ مسلمان لڑکیوں کو بھگا کر کے لاؤ تو تمہیں 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے، فلاں فلاں۔ ان کی بہت ساری سنگٹنیں ہیں، تنظیمیں ہیں جو اپنے نوجوانوں کو آوارہ کتوں کی طرح چھوڑ رکھے ہیں، اور باضابطہ ان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ کالجز میں جاؤ، ٹیوشن میں جاؤ، اور سوشل میڈیا پہ دوست بنو، فرینڈشپ سے شروعات کرو، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ان بچیوں کو، ان مسلمان لڑکیوں کو ورغلاؤ۔ ہماری بچیاں جذباتی ہیں، لیکن میرے عزیزوں ان کے مرتد ہونے میں یا ان کے بھاگ جانے میں کون سی وجوہات ہیں؟
سب سے بڑی وجہ ماں باپ کا انہیں آزاد رکھنا، والدین کی تربیت. کاش تم اللہ اس کے رسول کا خوف اپنی بچیوں میں اتنا ڈالو اور ان کو یہ کہہ کر کے رکھو کہ بیٹی تمہارا نکاح تو ہونا ہی ہے، ضروری نہیں کہ میں اپنی پسند سے کروں، تمہیں جو پسند آئے، جو باشرع ہو یا جو بھی اللہ اس کے رسول کا خوف رکھتا ہو، جو تمہیں مسلمان پسند آئے، ہم خوشی خوشی وہاں نکاح کر کے دیں گے. لیکن تربیت کا فقدان میں دیکھ رہا ہوں کچھ جگہ کچھ ماں باپ یا تو بے جا سختی پر رکھیں اپنی بیٹیوں کو، یا تو بہت ہی زیادہ آزاد کر کے رکھیں. یہ مخلوط تعلیم جو کمبائنڈ ایجوکیشن ہے، آج مکس کو ایجوکیشن اس کو آج یہ کہا جا رہا ہے، لڑکوں کا لڑکیوں کا کالجز میں گپیں لگانا، دوستیاں کرنا، اور اس کو بالکل نارمل بتا دیا گیا ہے، بالکل نارمل ہے. تمہیں پتہ نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظرۃ سہم من سہام شیطان، یہ نظر جو ہے شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے. لوگ نوجوان یہ کہتے ہیں بس دوستی کرتے ہیں ہم، دوستی کچھ ہوتی نہیں ہے، ساری غلاظت ہے، نام کے لیے دوستی ہے. یعنی ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی تنہائی میں کہیں گپیں لگا رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ہم تو صرف فرینڈ ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ نعوذ باللہ. اس نظام کو یورپ نے ایسا پھیلا رکھا ہے کہ آج ہمارے ہاں کی بھی بلا ہے. دوسرے کیسی فرینڈشپ رکھتے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں، لیکن تمہارے گھر کی بچیوں کو یہ اتنی تعلیم تو ہونا چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک اجنبی عورت کو اجنبی مرد نے ہاتھ لگایا، گناہ کرنے کی بات الگ ہے، ہاتھ لگایا غیر مرد کے ساتھ، اس نے ہاتھ پکڑی تو فرمایا گیا قبر میں اس عورت پر 99 سانپ مسلط کیے جائیں، جس میں سے ایک سانپ کی طاقت ایسی کہ وہ اگر پہاڑ پر ڈس لے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائے. عورتوں پر یہ سختیاں ہوں گی. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ عورتیں اپنے پردے کی پابندی کریں. پردے کی پابندی ضروری تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے برگشتہ ہو کر کے آج بے حیا بچیوں کو رکھ کر کے انہیں آوارہ رکھا گیا، کھلے عام چھوڑا گیا. شہروں کا ماحول تو ہے ہی، اب دیہاتوں میں بھی جو نقصان دہ چیزیں ہمارے گھروں میں پہنچی. ایک تو انٹرنیٹ نے تباہی مچا دی، ٹیلی ویژن کے یہ سیریلز اور فلموں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی، اور ہر لڑکی ہر عورت آج ایڈکٹ ہو چکی ہے. ادھر آدھی روٹی بنائی اور ادھر سیریل دیکھنے کے لیے بھاگ گئی کہ چھوٹنے نہ پائے. کون سی دنیا میں ابھی جی رہی ہوں؟ میں خواتین سے کہتا ہوں کیا تم ابھی بھی اس پرانی دنیا میں جی رہی ہو جو کبھی کبھار چھوٹا سا ڈمرو لے کر کے آدمی آتا تھا سانپ کا کھیل دکھانے کے لیے تو بھیڑ جمع ہو جاتی تھی، محلوں میں آتا تھا کوئی ڈمرو بجاتا رہتا تھا اور سانپ کا کھیل دکھاتا تھا، اور پھر کبھی کسی بچی کو یا کسی لڑکے کو سلا کر پردہ اس کے اوپر چادر ڈال کر کے گردن الگ کر کے دکھاتا تھا. بچپن میں ہم دیکھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو کیا اب عقل آنے کے بعد تمہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ سب شعبدہ بازی ہے، حقیقت نہیں ہے؟ اسی طرح کی شعبدہ بازی ہے یہ جو ٹیلی ویژن پر دکھائی جاتی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں، ان کا خود کا گھر نہیں، پیار محبت کے چونچلے دکھائے جاتے اور کچھ نہیں، جھوٹی محبتیں ہیں. اور دنیا نے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے محبت کو ایسا بدنام کر رکھا ہے، جسموں کو حاصل کرنے کا نام محبت دے دیا گیا، جبکہ محبت اس کو نہیں کہتے. محبت روح سے ہوتی ہے. جسموں کی سکون حاصل کرنے کو لوگوں نے محبت کا نام دے دیا. ارے وہ خواہشات نفسانیہ ہے. آدمی اپنے نفس کے سکون حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر چلا رہا ہے اور تم نے اس کو محبت کا نام دے رکھا ہے. چھوڑو ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ. میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا تم بھی نظر رکھو. نظر مطلب لڑکیوں پر اس طور پر نہیں کہ تم بھگا کر کے لے جاؤ. نظر رکھنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی بہنوں کی حفاظت پر نظر رکھو. یہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر کی بچی، پورے مسلمان بچیاں جہاں پر بھی ہوں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں، وہ تمہاری بہنیں ہیں. سندھ کے علاقے میں چند عورتوں کو کچھ گنڈوں نے گرفتار کیا تھا تو محمد بن قاسم 19 سال کی عمر میں عرب سے 10,000 کا لشکر لے کر کے ہندوستان آ گئے تھے اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے. آج یہ فکر ہونی چاہیے آپ کے اندر. تمہارے اندر بہت تیزی سے یہ سب معاملات پھیل جائیں. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں پر اگر کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اگر ہمارا کوئی لڑکا پھنس گیا ہے یا پھنسایا ہے یا جیسا بھی ہوا ہے، لیکن شادی کی بات آتی ہے تو جتنے سنگی ہیں سنگٹن والے سب آ کر کے واویلا مچاتے ہیں، لو جہاد کر رہا ہے، لو جہاد کر رہا ہے. ایک ہندو لڑکی کو بھگا کر کے لے گیا اور مسلمان بنا رہا ہے، اور یہ لو جہاد ہے. لو جہاد ہے، بالکل لو جہاد ہے، لیکن جہاد میں لو ہے، محبت ہے. لیکن اس چھوری محبت کے لیے جہاد نہیں ہوتا. جہاد اللہ کی محبت میں ہوتا ہے.
اور رسول کی محبت میں ہے. انہوں نے تو جہاد اتنے بنا رکھے ہیں, بہت جہاد ہے. ہاں UPSC جہاد بھی آ گیا ہے, بہت سارے, اور IAS جہاد بھی آ گیا ہے. اور اگر اور تھوڑے سے نیتا جیت جائیں تو نیتا جہاد بھی ہو جائے گا. زیادہ مسلمان جیتنے لگ جائیں تو وہ, اور ٹیچرز بہت سارے سلیکٹ ہو کر کے آ گئے گورنمنٹ میں تو ٹیچرز جہاد بھی ہو گیا. ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ایک قریبی ہیں, ان کے متعلق میں سنا کہ انکم ٹیکس جہاد بھی ہے, کہ بیچارے وہ انکم ٹیکس کے اچھے ماہر ہیں, وہ CA ہیں, تو دوسرے کفار و مشرکین تانا دینے لگے یہ نا ٹیکس جہاد بھی لائے گا. میں کہتا ہوں ان ظالموں کو جہاد اتنا یاد ہو گیا ہے کہ حقیقت میں جہاد ہو جائے گا, ان کو ایسا لگتا ہے. لیکن میں آپ سب کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنی بچیوں کی حفاظت پر توجہ دیں. آج امت کا ایک بڑا مسئلہ ہے, دل دکھتا ہے, دل روتا ہے. کئی ایسے گھر ہیں جہاں سے بچیاں بھاگ کر چلی گئیں تو یہ جھوٹی محبت کے نام پر جب گئیں اس وقت ہزار سمجھا جائے, جن کے پلے نہیں پڑتا ان لڑکیوں کے, یہ ماں باپ کو بھی ٹھوکر مارتی ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی ٹھکرا دیتی ہیں, اور ایک ایسے نوجوان کے پیچھے بھاگتی ہے جس کو سال بھر پہلے سے جاننے لگی. 18-20 سال سے جس باپ نے خون پسینے کی کمائی سے پالا ہے اس کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں. اور ان کا انجام بھی میں نے دیکھا ہے, ایک دو نہیں, وہ بہت ساری لڑکیوں کی ایک لسٹ ہے. ان درندوں کے پیچھے بھاگ کر گئی تھی اور اس کے بعد ہوا کیا, جہیز کے نام پر جلایا گیا, مارا گیا, گلا گھونٹ کر کے پھینک دیا گیا, یا پھر اس کو ایسے ہی بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا. ہوا کیا, اب لڑکی کی حالت ایسی ہے کہ اپنی قوم میں بھی واپس نہیں آ سکتی, اور اس قوم نے اپنانے سے ویسے ہی انکار کر رکھا تھا. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں, میں آپ کو بتاؤں. میں دلی گیا تھا, ایک صاحب نے مجھ سے آ کر کہا تھا کئی ایسی مسلمان لڑکیاں ہیں جو شادی کے نام پر آئیں, پیار محبت کے چکر میں پھنس کر شادی تو کر لی لیکن وہ غائب ہوئی تو ان کا پتہ نہیں چلا. اور کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو دبئی میں لے جا کر کے بیچا گیا ہے اور وہ طوائف کے اڈے پر کام کر رہی ہیں. ایک لڑکی نے باضابطہ حلفیہ بیان بھی بھیجا تھا میرے پاس وایا کسی کے ذریعے سے, کہ اس کے ماں باپ بھی اپنانے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا تھا ہماری بیٹی مر گئی ہمارے لیے. وہ دیندار گھرانہ تھا, غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر گئی, بہت سمجھایا گیا تھا لیکن اس درندے نے لے جا کر کے بیچا. کسی طرح سے تو وہاں بچ کر کے وہ نکلی اور اس کے بعد میسج دیا, لیکن واپس کسی طرح اپنے ملک پہنچی, اپنے گھر تو نہیں جا سکی, تنہا رہنے لگی. کیوں اپنے فیوچر کو خراب کرتی ہیں یہ بچیاں, یہ لڑکیاں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے, رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ نے فرمایا زانی, زنا کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الزانی لا ينکحها الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. زنا کرنے والی عورت اور مشرک آدمی, یہ کسی بھی زنا کرنے والی عورت اور مشرکہ عورت مسلم مومن کے لیے جائز نہیں, اس کو ویسا ہی آدمی چاہیے. اور زنا کرنے والا مرد اور ایسا مشرک آدمی کسی عورت کے لیے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا مومنوں کے لیے حرام ہیں یہ, حرم ذلک علی المؤمنین, مومنوں کے لیے حرام ہے. اور ہماری بچیوں کو یہ کون بتائے؟ ان کو ایسا لگتا ہے یہ مولویانہ باتیں ہیں, یہ دقیق باتیں, دقیانوسی باتیں, پچھلے زمانے کی باتیں. میں یہ چاہتا ہوں نوجوانوں تمہاری بھی ایسی کمیٹیاں ہونی چاہیے کہ تم اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے الرٹ ہو جاؤ, کہ ہم بھی اپنی بچیوں کی رکشا کریں گے اور حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اور جو بہک گئی ہے اس تک پہنچ کر کے یا تو اس کو اسلام کے متعلق اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بتا کر کے واپس لانے کی کوشش کریں. جہاں تک کوشش تم کر سکتے ہو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. میں گیا تھا چند دنوں قبل MP میں, جبل پور علاقہ ہے, وہاں کے کئی نوجوان ہیں, بہت اچھا کام کرتے رہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ان نوجوانوں سے. پورے شہر بھر میں یہ نوجوان اتنے ایکٹیو رہتے ہیں کہ کسی بھی گھر کی ایک بھی مسلمان بچی کو کسی غیر مرد کے ساتھ اگر دیکھ بھی لیں تو وہ ایکشن لیتے ہیں. یہ نہیں کہ مارتے پیٹتے یا کچھ کرتے ہیں, سمجھا بجھا کر کے ان کے گھر تک پہنچا دینا اور اسلام کی اچھائیاں ان کے سامنے رکھنا. ایک دو نہیں, دسیوں بچیوں نے توبہ کیا اور اپنے گھر پر موجود ہیں الحمدللہ. ہمارے ہاں ہونا چاہیے. یہ آج ایک دو سے نہیں ہوگا, سارے علماء بھی اویئرنس لائیں اور عوام بھی اور نوجوان بھی. سوشل میڈیا سے بھی آپ لوگوں کے درمیان اور لڑکیوں کے درمیان یہ اویئرنس لائیں کہ تمہارا فیوچر خطرے میں ہے. کیونکہ اب وہ پیار محبت کے چونچلے نہیں جو کالج میں ہو جایا کرتے تھے, اب تو باضابطہ یہاں پر پلاننگ کے ساتھ
इनाम के साथ दरिंदों को छोड़ा जा रहा है। कितनी संगठनें ऐसी हैं जो खुफिया तौर पर मीटिंग करके ट्रेनिंग दे रही है नौजवानों को स्टेप बाय स्टेप कि एक मुसलमान लड़की को लाने के लिए तुम्हें पहले क्या करना चाहिए, किस तरह से दोस्ती करना चाहिए, कॉलेजेस में दाखिला लो, ट्यूशन में जाओ, सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट भेजो फ्रेंड की, उसके बाद फिर उनसे चैटिंग इस तरह से करो, फिर उनको अपनी मजबूरी बताओ और फिर दिल खोल करके रखो, मोहब्बत में दीवानी हो जाए, उसके बाद ले आ जाओ। साल भर का प्रोसेस होगा और उस पर उनको साल भर एक लड़की के साथ नहीं लगाया जा रहा है, एक मर्द 10-10 लड़कियों के साथ लगाया जा रहा है और वो यही सब हरकतें करता रहेगा और अपने गुरु घंटालों से पैसा भी लेता रहेगा और जब 1-2 लड़कियां उसके जाल में फंस जाएं उनको ले जाएगा। अल्लाह की पनाह, उनकी इज्जत लूट करके उनको किसी भी तरह से आवारा छोड़ दिया जाएगा। आप उस कौम से एक्सपेक्टेशन रखते हैं जिनके यहां भेदभाव इतना है, छूत छात इतना है, अपने ही धर्म के दूसरे बिरादरी का वो तो निकाह शादी नहीं करते। क्या ये बात नहीं है? एक ही धर्म के हैं लेकिन बिरादरी अलग है। मुझे बताओ कोई ब्राह्मण लड़का किसी दलित लड़की से शादी करके दिखाए, पूरी कम्युनिटी वाले उसको निकाल देते, भगा देते। अरे राजस्थान वगैरह में तो जलाकर मार देते शादी ऐसी अगर दूसरी बिरादरी में कर लिया तो। हमारा एक टैक्सी ड्राइवर भागा भागा फिर रहा हुआ था, वो बता रहा था हमसे कि हमने जो है दूसरी बिरादरी में शादी कर ली है और अब हमारा गांव जाना मुहाल है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, मुझे भी मारेंगे और मेरी बीवी को भी मारेंगे। अजमेर में रह रहा है। ये तमाम मैं उस कौम की बात बता रहा हूं जो दूसरी बिरादरी की लड़की को पसंद नहीं करते, चाहे वो एक ही धर्म के हों, चाहे जाए कि वो मुसलमान बच्ची को पसंद करेंगे, कभी वो मुसलमान लड़के को अपनाएंगे। इन लड़कियों को क्या हो गया जो इस तरह से भाग रही हैं या जा रही हैं? अल्लाह की पनाह, डरो ए मेरी बच्चियों, तुम्हारी परवरिश तो इस नाम पर तुम्हारे माँ बाप ने की है कि कल क़यामत के दिन ये सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की जमात में जन्नत में जाएगी। तेरा नाम तो कनीज फातिमा रखा गया है, तुझे रसूलुल्लाह की बेटी के साथ उठाया जाना है क़यामत के दिन। कहां इन गलीज लोगों के चक्कर में तुम दीन भी बेच रही हो, माँ बाप को भी ठोकर मार रही हो, कौम को भी बदनाम कर रही हो, अपने मजहब को भी इस तरह कलंक लगा करके जा रहे हो। एक लड़की को मैं ये कहता हूं, तुम्हारे कंधों पर इज्जत कई लोगों की है। ये मत समझना कि खाली तुम्हारा दिल है जिसे चाहे तुम चली जाए, नहीं, तुम्हारे कंधों पर तुम्हारे माँ बाप की भी इज्जत है, तुम्हारे भाइयों की इज्जत है, तुम्हारे खानदान की इज्जत है, तेरे दीन की इज्जत है, तेरे मोहल्ले की इज्जत है। जब तू भाग कर चली जाए न जाने कितनों की इज्जत का कत्ल करके जाती है। मुझे पता है आंध्र प्रदेश में अमरावती एक इलाका है, वहां से एक हाफिज साहब हमारे पास आए थे, उनके घर की लड़की गैर मुस्लिम के साथ एक मंदिर में जाकर शादी रचाई। भाई हाफिज कुरान है, बाप मस्जिद का मुतवल्ली है। ऐसा हुआ कि चंद दिनों के बाद बाप कोमा में चला गया, कभी मस्जिद आ ही नहीं सका, सदमे में मुब्तला हुआ। और भाई जो हाफिज कुरान था वो अपने इलाके में नहीं दूर दराज दौड़ता रहता है और कहता है कि मैं किसी भी मस्जिद में इमामत नहीं कर पाता, लोग मुझे देखते हैं तो कहते हैं इसकी बहन है वहां गई है। मैंने तो गुनाह नहीं किया, मैंने तो गलती नहीं की। मुझे उस वक्त रोना आ गया था कि एक लड़की का उठाया हुआ कदम कितनों की जिंदगी को दागदार कर देता है। उनका क्या कसूर है उस माँ बाप का जो सर उठाकर जी नहीं सकते लोगों के सामने, 4 लोगों में बैठने के काबिल भी नहीं रखती अगर ऐसा कोई ऐसी हरकत करती है लड़की। लेकिन वो खुशनसीब लड़कियां हैं जिन्होंने इज्जत की पहरेदारी की अपने घर में। तो देखना जरा, जिस दिन तुम्हारी डोली सच करके जाती है शादी के दिन, तेरा बाप हंसी में भी रोता है और गम में भी रोता है, खुशी में भी रो रहा होता है, सीना चौड़ा हो जाता है, बेटी को रुखसत कर रहा होता है कि मैंने इज्जत के साथ अपने घर से अपनी बेटी को रुखसत किया है। मेरे अजीजों, उस बाप की इज्जतें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो चांद को देखकर हंसने लग जाए जिसकी बेटी इज्जत के साथ घर से गई है, और जिंदगी भर वो तुझे बेटा बेटा बेटी बेटी करता ही रह जाता है, क्या क्या नाज नहीं उठाता। जाने के बाद भी हो गई है तू दूसरे शोहर की, लेकिन बावजूद उसके खैर खैरियत पूछता ही रहता है। और अगर बच्चे के विलादत के दिन आ गए, बाप दौड़ करके जाकर लाता है पहले बच्चे की विलादत मेरे घर में हो जाए। हालांकि ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं, अब शोहर की जिम्मेदारी है। जितने बच्चे होंगे सब शोहर देखेगा, लेकिन माँ और बाप उस वक्त इतने उतावले होते हैं, बेटी को 3 महीना पहले ले आए और घी रोटी खिलाएं उसको, अच्छी ग़िज़ाएं खिलाएं उसको, कितनी देखभाल, कितने नाज उठाता है बाप, कितने नाज उठाता है अपनी बेटी के। मुझे अफसोस होता है ये बेटियां जब ऐसे बूढ़े माँ बाप को ठोकर मार करके जाती हैं, इज्जत बेच करके जाती हैं। शर्म करो मेरे अजीजों, अपनी बच्चियों के अंदर इस्लामी तालीमात लाओ, इनको महफिलों से जोड़े रखो, इनको दीन से वाबस्ता रखो। इंशाअल्लाह अजीज, तुम अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इनके दिलों में डालोगे, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत इनके दिलों में डालेगा। बस मेरा यही आज का मैसेज है। अल्लाह करीम हमारे घरों की इज्जतों की हिफाजत करे।
तो आप तमामी हजरात ये वीडियो को सुना, हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बात पे अमल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी भाई को ये पता चल जाए कि हाँ, हम लोग को जो जिम्मेदारियां है उसे निभाना चाहिए और ऐसा प्रोग्राम रखना चाहिए हर जगह। और हमारे आलिम उलमा जो है वो तैयार है, बस आप लोग तैयार रहें, इंशाअल्लाह धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। जब हम अच्छे रहेंगे, हमारे नौजवान अच्छे रहेंगे, हमारी बेटियां बहन अच्छी रहेगी तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम का दुश्मन हमेशा आता रहा है और आते रहेगा, लेकिन इस्लाम का कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है तमाम हमारे जितने भी भाई बहन जो ऐसे लोगों में फंसे हुए हैं और जितने भी लोग परेशान हैं, सभी को परेशानियों को दूर अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।